हम क्वेश्चंस क्यों करते हैं? मेनली दो रीजंस के लिए। एक तो हमें नॉलेज एक्वायर हो जाए और दूसरा हमारी कन्फ्यूजन एलिमिनेट हो जाए किसी भी प्रोसेस के बारे में अगर हो। कुछ वीडियोस के रिलेटेड आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए जिन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं इन क्वेश्चंस को बाकी लोगों से भी शेयर करूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हन्नान और मैं प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ। अभी लाहौर के अंदर मैं अपनी न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि हम एक्टिव रिकॉल को बोर्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग लेक्चर हमें हर वर्ड को नोट करना चाहिए या हमें कुछ देर बाद नोट करना चाहिए या लेक्चर के एंड पे नोट बनाने चाहिए। तीसरा जो कमेंट था वो ये था कि रीडिंग बहुत ही ड्राई और बोरिंग है और टेक्स्ट बुक के अलावा कैसे बंदा दोबारा किताब उठाए और उसको देखे। ये क्वेश्चन इतने मज़ेदार थे कि सोचा कि इन क्वेश्चन के साथ साथ एक गिव अवे भी होना चाहिए जो कि एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था रसमलाई का। क्वेश्चन था, हनान भाई प्लीज़ बताइए क्या एक्टिव रिकॉलिंग बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं? उसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने होते हैं, कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन कैसे बनाएं रिवाइज करने के लिए। देखें रसमलाई, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके जब भी आपने आंसर करना है, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी और एग्ज़ाम है, आपको अपने दिमाग से एक्टिव रिकॉल यूज़ करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कोई बुक खुली हो और आप बुक से देख लें कि यार इसका ये आंसर और आप लिखना शुरू करें। वहाँ तो आपको एक्टिव रिकॉल आपने यूज़ करनी है ना, तो क्यों ना आप उस एक्टिव रिकॉल को पहले ही यूज़ करना शुरू कर दें और आपको पता चल जाए कि मैंने किस तरह अपने दिमाग से इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है और उसको लिखना है, ताकि जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में करने लगें तो आपकी प्रैक्टिस में और आप ईजिली कर सकें। ये ना हो कि आप वहीं जाके याद करें और पहले सिर्फ आपने रीडिंग की हो और नोट्स और इस तरह की चीज़ें की हो, लेकिन आपने उसको अपने जहन में ना दोहराया हो, तो फिर जो है ना सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी और वो हमें पता चलेगा बोर्ड के एग्जाम के डे पे। एक्टिव रिकॉल बेसिकली क्या है? ये आपके माइंड के अंदर ना आपका आंसर जो है वो पक्का कर देती है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कोई बैक्टीरिया का क्वेश्चन है, उस बैक्टीरिया के क्वेश्चन के अंदर ये है कि आपने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लिखनी है। इसके अलावा ये आपने बताना है कि बैक्टीरिया की कौन सी डिजीज़ है और आपने थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो अब ये एक बैक्टीरिया की कैटेगरी के 3 आगे सब हेडिंग्स बन गए और उन सब हेडिंग्स के भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो आप उन सभी हेडिंग का भी कोई क्वेश्चन बता सकते हैं जो कि स्पेसिफिक हो कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो है ना क्या खसूसियत है कि वो डिजीज़ कॉज करता है। तो जब आप ये करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब आपने बोर्ड में लिखना होगा तो फिर आपने जो है अपने जो सारे क्वेश्चन होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में लिंक होते रहेंगे कि बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ गए थे। 3 टॉपिक्स थे, उनके भी आगे 3 टॉपिक्स थे। तो बेसिकली जो है बैक्टीरिया भी एक ऊपर ब्रॉडर कैटेगरी का एक छोटा सा पोर्शन है। सो आपकी जो है दिमाग के अंदर स्केलेटन होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर बैक्टीरिया वायरस सब चीज़ें हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया एक टॉपिक है और उसके आगे कुछ कैटेगरीज हैं और उसके बाद फिर आगे इसी तरह आपने उन सबको डिवीजन करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में स्केलेटन बन जाता है। लेकिन जब तक आप अपने जहन में दोहराएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप वो स्केलेटन नहीं बना सकेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि हेडिंग सब चीज़ों के लिए आपको एक्टिव रिकॉल बहुत ही ज़रूरी है। अपने क्वेश्चंस बनाने के अलावा या अपने फ्लैश कार्ड्स बनाने के अलावा और क्या तरीका है कि आप एक्टिव रिकॉल को यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड बुक चैप्टर के ना कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो कि उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे दिए होते हैं। आप एक्टिव चैप्टर पढ़ने के बाद उसको एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा यह है कि कुछ ना कुछ MCQs रिलेटेड बुक होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के उस टॉपिक के, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। या इसके अलावा आप अपने किसी दोस्त को कह सकते हैं कि जब उसने चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर के दरमियान से MCQs बनाए या चैप्टर के दरमियान से कुछ क्वेश्चंस बताए और आपको दे और आपने सॉल्व करने और अपने क्वेश्चन उसके साथ शेयर कर। इस तरह आप आपस में भी कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हैं। या बिल्कुल ये होता है कि जब देन आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको अपने जहन के अंदर या अपने मुंह से दोहरा लें ताकि वो है आपका जो बात है ना वो पक्का हो जाए। देखिए बोर्ड के अंदर या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना जिसके लिए आपने इतने साल मेहनत की होगी, तो वो जो है एग्ज़ाम उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस स्टूडेंट के भी 80% से भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो स्टूडेंट कोई आम स्टूडेंट नहीं होते। दे हैव डन द एक्सीलेंट वर्क और कि उनके इतने ज़्यादा मार्क्स है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास सीट्स यहाँ इतनी कम है कि हम जो है ना वहीं डावाडोल या गिर जाते हैं। क्योंकि 2 चीज़ें जो है ना वो आपको एक गुड स्टूडेंट से ना एक मास्टर स्टूडेंट बना सकती हैं। वो चीज़ें ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि क्या आपको टॉपिक आता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं, और दूसरा फिर ये है कि आपको क्या वो जहन में रहता है कि नहीं। अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनमेंट टेक्निक और याद करने के लिए एक्टिव रिकॉल विद स्पेस रेपिटेशन वो आप करेंगे तो आपके बोर्ड के अंदर एग्जाम में आप जो है ना एक गुड स्टूडेंट से ज़्यादा मास्टर स्टूडेंट करेंगे। अब तैयारी सबने की होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है
کہ کون سا بچہ اس دن ریپروڈیوس کر سکتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں آنسر نہیں ہے تو یہ مت سوچے کہ اس دن آپ کا جو نا میریکولسلی آپ کے ذہن میں آنسر آ جائے گا, کیونکہ اس دن آپ کو فیئر ہوگی, انزائٹی, کہ اس دن جو ہے نا آپ کا مائنڈ جو ہے اس لیول پہ فنکشن نہیں کر رہا ہوگا جس لیول پہ اس کو نارملی فنکشن کرنا چاہیے. تو پھر اس ٹائم جو ہے نا آپ کو اور زیادہ چیزیں بھولیں گی. ایکٹیو ریکال کو ضرور اپنی اسٹڈیز میں اپلائی کرنا شروع کریں. سو لو قرآن کہتا ہے کہ السلام علیکم سر, I have a question sir. Is it effective to write each and everything the teacher explained during the lecture? I take online lectures, I make notes of each and every word the teacher says because they are not mentioned in the book. What should I do in that aspect? Should I make notes during the lecture because I am afraid that I'll forget it later? For example, chemistry reaction. Should I just listen to the lecture? How can I apply active recall to this? I am a FEC student. اگر آپ لیکچر کے دوران نوٹس بناتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ اس طرح آپ اٹینٹیو رہتے ہیں. اگر آپ جو ہے نا صرف اور صرف آپ نے سن رہے ہوں گے لیکچر اور اس کے بعد آپ اسے نوٹ نہیں کریں گے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹینشن کہیں نہ کہیں ڈرفٹ اوے ہوگی, کچھ نہ اور خیالات میں گم ہو گئے. لیکن اگر آپ نوٹس بناتے رہیں گے تو آپ اسی چیز کے اوپر فوکس کریں گے. لیکن نوٹس کس طرح بنائیں کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ نہ لکھیں. دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ لکھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ ورڈ پہ فوکس کریں. اب ٹیچر جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایک کانسیپٹ کی بات کر رہا ہے, وہ ایک بڑے براڈر پکچر کی بات کری, آپ نے ورڈ ٹو ورڈ کاپی کرنا شروع کر دیا تو آپ بیسکلی اس براڈر کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے. تو آپ نے اس سلسلے میں کیا کرنا ہے, جب آپ نوٹس بنا رہے ہو نا تو جب بھی ٹیچر کوئی بات کرے تو آپ نہیں سوچنا ہے کہ 5 منٹ ٹیچر نے کیا بات کی. جب وہ 5 منٹ گزرے تو پھر آپ نے اس کی ایک چھوٹی سی سمری یا سمری کے نوٹس بھی لکھ دینے ہیں. جب آپ ان نوٹس کو لکھ دیں گے نا تو اس کے بعد پھر آپ نے ٹیچر کی 5 منٹ بات سنی اور پھر نوٹس لکھ دینے. یہ ہے ایکٹیو ریکال کو اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ٹیچر نے جو 5 منٹ بات بتائی اس کو سمرائز کر رہے ہیں اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو آپ بیسیکلی ایکٹیولی اپنے اندر سے بتا رہے ہیں کہ میں اس چیز کو کیسے اپلائی کر سکتا ہوں. اور اگر تو آپ بیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے پورا لیکچر سن لیا تو اس کے بعد آپ سمری لکھیں کہ اس لیکچر کے اندر کیا بتایا. لیکن ابھی اسٹارٹ کے اندر ہمارے برین کی اتنی میموری کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ ہم ایکٹیو ریکال پورے لیکچرس کو پہ اپلائی کر سکیں. لیکن بیسٹ یہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ لکھیں. لیکن اگر آپ 5 منٹس بھی کرتے ہیں تو آپ تب بھی ایکٹیو ریکال کو اپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ ہر ورڈ کو صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ بھول جائیں گے تو پھر آپ کو کبھی بھی بڑی پکچر یاد نہیں ہوگی. دیکھیں آپ کو ایک درخت کو بھلانا پڑے گا اگر آپ پورے کے پورے نا جنگل کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں برڈز آئی ویو اینڈ فراگز ویو. مینڈک کا ویو جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک درخت پہ فوکس ہوتا ہے, وہ اور پوری اسے نہیں پتہ چلتا ہے کوئی جنگل اتنے بڑے جنگل میں. لیکن اگر آپ برڈ آئی ویو پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کتنا بڑا جنگل ہے اور پھر آپ اس ڈیٹیلس پہ جائیں گے. تو آپ نے ہمیشہ اپنا برڈز آئی ویو رکھنا ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو بھولیں گی, لیکن آپ کو جب تک اگر مین کانسیپٹ یاد ہے نا تو آپ اسی کانسیپٹ سے اپنا جو ہے نا نالج اس کو نکال سکیں گے. اپنے کانسیپٹ کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے نا آپ کچھ نہ کچھ چیزیں بھولیں. فارگیٹنگ از اے پارٹ آف لرننگ. ٹیچر جب بھی آپ کو کچھ بتا رہا ہوگا نا تو وہ کبھی بھی آپ کو 100% نہیں بتا سکتا. نالج ایک ایسی چیز ہے جس کی ایبسولوٹ لمٹ کوئی نہیں ہے, اس کی ایبسولوٹ لمٹ خدا ہے. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے ٹیچر کے ہر ورڈ کو لکھنے کے بعد آپ نے بہت ہی اچھا لیکچر آ جائے گا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. مختلف سورسز سے آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے لیکچر. تو آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کو 100% ایک چیز آ جائے. آپ کو جب 80-90% ایک چیز آپ کو لگے کہ مجھے آ گئی ہے وہ انف ہے آپ کے لیے. کسی بھی لیول پہ آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر بلڈ اپ آن کریں. تیسرا کمنٹ جو تھا نا وہ ایک تھریڈ سے ہے جو کہ میری ڈسکشن ہو رہی تھی اباؤٹ ریڈنگ. آئی ریئرلی ریڈ اینی بکس ادر دین مائی ٹیکسٹ بک بیکاز آئی آلویز فائنڈ دیم ڈرائی اینڈ لوز انٹرسٹ ان میننگ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ دیا ہوا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ بہت زیادہ آسان ہوتی ہیں. دیکھیں اچھی چیزیں مشکل ہیں. ریڈنگ ایک مشکل کام ہے, ویٹ لفٹنگ ایک مشکل کام ہے, رننگ ایک مشکل کام ہے, ایٹنگ ہیلدی کھانا ایک مشکل کام ہے, لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا مشکل کام ہے. لیکن انٹل انلیس آپ نے آپ کو اس میں ٹرین نہیں کریں گے نا تو آپ کے اندر وہ اسکلز نہیں آئیں گے کہ آپ جو ہے نا فردر لائف لانگ آگے جو ہے نا ریڈنگ کر سکیں. محمد علی کا بہت ہی مشہور کوٹ ہے, آئی ہیٹڈ ایوری منٹ آف مائی ٹریننگ بٹ آئی سیڈ ڈونٹ کوئٹ, سفر ناؤ اینڈ لیو ریسٹ آف یور لائف ایز اے چیمپئن. تو جب محمد علی جو باکسنگ کا ہیوی ویٹ چیمپئن ہے, اس بندے نے جب بھی ٹریننگ کیا اس نے اپنی ہر ٹریننگ کے ہر سیکنڈ کو جب اتنا ناپسند کیا ہے تو آپ بھی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ریڈنگ ایک مزے کا کام ہے. لیکن ان آرڈر ٹو ڈیولپ کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر پروگرس کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر تو بکس آپ کو وہ نالج دے سکتی ہیں جو آپ کو ایک بندہ نہیں دے سکتا. کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوئی 2-3 دن لگا کے آپ کو ایک ٹاپک نہیں سمجھائے گا, لیکن بکس آپ کی ایسی دوست ہوتی ہے کہ 2-3 دن لگا کے آپ کو ایک ٹاپک سمجھاتی ہیں, ایک چیز پہ آپ کو فوکس کرواتی ہیں. دوسری بات کہ یہ ہارڈ اس کو تو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ اس کو ایزی کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا فن بنا سکتے ہیں. ایزی آپ کس طرح کر سکتے ہیں, جب بھی آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے نا تو آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے ہاف پیج پڑھنا ہے. ہاف پیج کوئی بات نہیں ہے, 2 منٹ میں پڑھ لیں گے. اگر تو ہاف پیج بھی زیادہ لگ رہا ہے تو تھوڑا اور کم سے, لیکن آپ نے سوچنا ہے میں نے کچھ نہ کچھ روز پڑھنا ہے.
اب جب آپ کچھ نہ کچھ روز پڑھیں گے نا، جیسے ویٹ لفٹر ہوتے ہیں وہ پہلے تھوڑا ویٹ اٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی باڈی کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے تو زیادہ ویٹ اٹھاتے ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کی بھی اسٹرینتھ بن جائے گی، آپ بھی ریڈنگ میں زیادہ آتے رہیں گے. تو آپ نے اسٹارٹ چھوٹے سے کرنا ہے، اور جس دن آپ کو پسند نہ آ رہا ہو تو آپ کم کر سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دوسرا آپ اس کو فن کیسے بنائیں، جو بھی جس چیز میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے نا، جیسے کوئی آٹو بایوگرافی ہو سکتی ہے، کوئی فکشن کے ناول ہو سکتے ہیں، کوئی فینٹیسی کے ناول ہو سکتے ہیں، ان کو اٹھ کے پڑھنا شروع کریں. یہ آپ کی ریڈنگ کا اسکل بنے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خوش کتابیں ہی پڑھیں، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ بکس پڑھ سکتے ہیں. جب بھی آپ ریڈنگ جیسا مشکل ٹاسک کر رہے ہو نا، اس کے بعد اپنے آپ کو ریوارڈ ضرور دیں. ایک چاکلیٹ لیں اور وہ کھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اور اپنی باڈی کو ریوارڈ دیں اور وہ بھی خوش ہو اور اگلی دفعہ وہ ریڈنگ کرنے کے لیے اور تیار. یہ ہے کہ ہم لوگ نا ٹیکسٹ بک کے علاوہ نا کوئی بھی ریڈنگ کرنا اپنے لیے بالکل ٹائم ویسٹیج سمجھتے. یہ میں نے بھی کیا ہے اپنے ساتھ. جب ہم لوگ ایف ایس سی یا پری میڈ میں یا ایون گریجویشن میں بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایکسٹرا بک، پہلے ہی ہم لوگ تھکے ہوئے ایکسٹرا بک بھی پڑھیں. دیکھیں ریڈنگ کرنے کے جو نا مختلف بینیفٹس ہوتے ہیں. ان بینیفٹس میں سے چند بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریڈنگ جو ایک اسکل ہے، جیسے کہ کوڈنگ ایک اسکل ہے، جیسے کہ ایک نیو لینگویج لرن کرنا ایک اسکل ہے، اسی طرح جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر آج آپ ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کی اسکل امپروو ہو رہا ہے تو وہ آپ کو ٹیکسٹ بک میں بھی فائدہ دے گا. دوسرا، جب بھی آپ کوئی بک پڑھتے ہیں نا تو آپ کو کوئی نہ کوئی انسائٹ دیتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکسائٹیشن دیتی ہے، کوئی نہ کوئی نالج دیتی ہے. وہ آپ نے چیزیں گین کرنی ہوتی ہے، وہ چیزیں آپ کو بینیفٹ دیں گی. آپ کی جو ہے نا ووکیبلری امپروو کر سکتی ہے. اور آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ کو، کیونکہ ہمارا سلیبس موسٹلی جو ہے نا انگلش لینگویج کے اندر ہے، تو انٹل انلیس آپ کی بہت اچھی ووکیبلری نہ ہونا تو آپ کو ہر ورڈ پہ اٹکنا پڑتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ وہ اپنی ٹیکسٹ بک پڑھتے ہوئے اٹکیں، کوشش کریں کہ آپ جو ہے ناول یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے اٹکیں، تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو مشکل بھی نہ لگے اور آپ کو مزہ بھی آئے تھوڑا تھوڑا. جب آپ کوئی بھی ناول اٹھاتے ہیں، کوئی بھی کسی چیز کے اندر بھی گم ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کی جو ہیکٹک روٹین پڑی ہوتی ہے، ایک مونوٹونس جو آپ کا لائف اسٹائل چل رہا ہوتا ہے کہ اٹھنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، سونا ہے، پھر اٹھنا ہے، تو اس سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتے ہیں. اور جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو آپ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ زیادہ پڑھنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے بینیفٹس ہیں کچھ نہ کچھ ریڈنگ کے. اب بات ہوتی ہے گیو اوے کی. تو کویشچنز اتنے اچھے تھے، میں نے سوچا کہ میں جنہوں نے بھی کویشچنز کیا ان کو جو ہے نا اپنی فیوریٹ بک دا پاور آف ہیبٹ گفٹ کروں آپ لوگوں کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی کاپی ہے، تو میں ایک ہی کاپی دے سکتا ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ میرے لیے ڈیسائیڈ کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے کہ ان تینوں کویشچنز میں سے سب سے کویشچنز کون سا زیادہ ہیلپ فل تھا اور آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشیل کون سا تھا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ہی ڈیسائیڈ کر سکیں. تو نیکسٹ ٹائم جب تک ہم Q&A کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو سا کویشچن سب سے اچھا لگا ہے اس کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، تاکہ جو ہے نا یہ بک میں سینڈ کر سکوں ان کیوریس مائنڈس کو جنہوں نے یہ کویشچن کیے تھے. آخر میں یہی کہوں گا، بی کیوریس اینڈ کیپ آسکنگ کویشچنس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.